بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سال کا رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ عبرت کا بھی مقام ہے کہ ایسے بہت سے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ہمارے سحری اور افطاری کے دسترخوان پر ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری نمازوں میں شریک ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری تراویح کی صفوں میں ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اس سال کا رمضان المبارک عطا نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک آنے سے پہلے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جو مردے ہوتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایک اور رمضان المبارک ہماری زندگی میں آتا، ہم اس میں عبادتیں کرتے، ہم اس میں اللہ رب العزت کو راضی کرتے اور اپنے ثواب کی بڑھوتری کرتے، اپنے اجر و ثواب میں اضافہ فرما لیتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سال کا رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اکثر حصہ ہمیں عطا فرما دیا۔ آج رمضان المبارک کا 27واں روزہ اور آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ جو جمعۃ الوداع یعنی جو آخری جمعہ ہے، یہ کوئی مستقل تہوار نہیں ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آخری جمعہ ہے۔ جس طریقے سے دوسرا جمعہ آیا، جس طریقے سے تیسرا جمعہ تھا، اسی طریقے سے آخری جمعہ ہے۔ جو ثواب پہلے جمعہ کا تھا وہی ثواب آخری جمعہ کا ہے، اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ البتہ اس بات کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے کہ جو جمعہ کا دن ہے وہ سید الایام ہے، یعنی جو عام دن ہوا کرتے ہیں، پیر کا دن، منگل کا دن، ان تمام دنوں میں جمعہ ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب جو عام دن ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک میں آ کر خاص ہو جایا کرتے ہیں، تو جب رمضان المبارک میں عام دن خاص ہو جاتے ہیں، جو جمعہ کا دن ہے جو عام دنوں میں خاص تھا وہ اور بھی زیادہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا آخری یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس کو ایک اہمیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس سال اس رمضان المبارک میں اس جمعہ کے بعد کوئی دوسرا جمعہ نہیں آنے والا۔ تو اس بات کو سمجھے، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ حدیثیں بنا لی ہے کہ آخری جمعہ میں خاص طور پر کوئی عمل کیا جائے، خاص طریقے سے نماز پڑھی جائے تو گزشتہ پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی بھی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمائی جس میں یہ فرمایا ہو کہ تم آخری جمعہ میں خاص طریقے سے نماز پڑھ لو، تمہاری گزشتہ زندگی کی تمام نمازیں معاف ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، اگر تمام نمازوں کو معاف کرنا ہے تو تمام نمازوں کو پڑھنا پڑے گا، تمام نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ اس موقع پر جب اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا اکثر حصہ عطا فرما دیا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں۔ ہم نے جو پورا مہینہ نمازیں پڑھی، جو پورا مہینہ روزوں کی پابندی کی، جو پورا مہینہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، پورا مہینہ ہم نے تراویح کی پابندی کی، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ تمام کی تمام چیزیں جو کی ہے یہ اللہ رب العزت کی توفیق کی بنا پر کی ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق پر شکر ادا کریں، ورنہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان توفیق کی تحقیر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم نے تو کیا ہے، بس ہم نے ٹھوکریں ماری ہے، ہم نے تو اٹھک بیٹھک کی ہے، ہم نے تو جو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ عبادت نہیں کی۔ یہ بات تو درست ہے کہ اللہ رب العزت کی جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ رب العزت کی جیسی عبادت کا حق ہے، وہ عبادت کا حق تو ہم نے ادا نہیں کیا، لیکن ہم نے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم تراویح پڑھ رہے تھے، جب ہم رمضان المبارک میں روزوں کی پابندی کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کر رہے تھے، تب ایسے بہت سے گھرانے تھے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے،
جہاں پر نہ رمضان المبارک کے آنے کا پتہ چلا، نہ رمضان المبارک کے جانے کی کچھ خبر ہے، نہ وہاں پر افطاری کا کچھ پتہ تھا، نہ سحری کا پتہ تھا، نہ وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی تھی، نہ وہاں پر جو ہے تراویح کی پابندی تھی۔ تو اس کے مقابلے میں تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے جو توفیق ہمیں عطا فرمائی اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر ہے تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں تراویح کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نے عبادت نہیں کی ہے۔ جس ذوق اور شوق کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی چاہیے تھی، جس دھیان کے ساتھ تراویح میں قرآن کریم کو سننا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہے، تو ہم اپنی کمی کا اعتراف کریں اور اللہ رب العزت سے استغفار کریں، اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت چاہے کہ اللہ تو نے تو ہمیں توفیق عطا فرمائی لیکن جیسی تیری عبادت کا حق تھا ویسی عبادت ہم نے نہیں کی، جیسی روزہ رکھنا چاہیے تھا، روزے میں جن جن چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے تھا ہم اس سے نہیں کر پائے تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو جب انسان یہ دو کام کر لیتا ہے، ایک تو توفیق پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر لیا اور جو اپنی کمی ہوئی اس کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ جب تم شکر ادا کر لو، جب تم ایمان لے آؤ تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت کو کیا مزہ آتا ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ تو ہمیں ان دو باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ جب ہم تو یہ بات کر لیں گے، ایک تو توفیق پر شکر ادا کر لیں گے اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں گے، تو اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے اور ہمیں پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ان دو باتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 2-3 دن میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑی رات آنے والی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید کے دن کی رات ہوتی ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری روزہ اور عید کا دن، ان دونوں کے درمیان کی جو رات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت لیلۃ الجائزہ کا نام دیتے ہیں۔ آسمانوں پر اللہ رب العزت اس کا نام رکھتے ہیں لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات، اکرام کی رات، اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش اور خیرات کی رات۔ تو ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 2 راتوں کو جاگ لے، 2 راتوں کو جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کر لے، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ فرمائیں گے جس دن تمام کے تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی جب فتنوں کا زمانہ ہوگا اور تمام جہتوں میں جو ہے گمراہی چھائی ہوئی ہوگی، تمام جہتوں میں ضلالتیں ہوگی، اللہ رب العزت اس کے دل کو اپنے ذکر سے زندہ فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کے دل کو اپنی یاد سے زندہ فرمائیں گے۔ وہ 2 راتیں کون سی ہے؟ ایک تو عید الفطر کی رات جو ابھی 2-3 دن میں آنے والی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی رات۔ ان 2 دنوں میں اگر کوئی شخص جاگ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دن اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے جس دن تمام کے تمام لوگوں کے دل مر جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہے اگر انسان اس کے اندر اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کیا کرتے ہیں۔ وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ ایک تو ہے 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری رات 9 ذی الحجہ کی رات، تیسری رات 10 ذی الحجہ کی رات، چوتھی رات شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات، اور جو 5ویں رات ہے وہ عید الفطر کی رات ہے۔ تو یہ رات ہمیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کی رات ہے۔ جو ہم نے پورا مہینہ عبادتیں کی ہے، پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ ہم نے تراویح کی پابندی کی، تو یہ ہمیں انعام لینے کی رات ہے۔ اللہ رب العزت انعام دینے کے لیے تیار ہوا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ مانگنے آئے میں اسے انعام دوں، میں اس کی مغفرت کروں، اور جو اس کی حاجت ہو میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ تو ہمیں اس رات کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سو کا حال یہ ہوتا ہے کہ پورا مہینہ تو عبادت کی ہے لیکن آخر رات میں ہم تھک کر سو جایا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بازاروں میں اور عید کی خریداری میں اور مارکیٹ میں اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوستوں کی محفلوں میں اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔
بہت سے وہ ہوتے ہیں جو کھانے پینے کی مجلسوں میں اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس رات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، اس رات کو غسول کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کے دن صبح ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتی ہے اور تمام کی تمام دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تمام چوراہوں پر، تمام راستوں پر، تمام گلیوں کے کناروں پر اور تمام سڑکوں پر فرشتوں کی بہت بڑی جماعت لگ جاتی ہے اور تمام کے تمام ایک آواز سے پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ آؤ اس پروردگار کی طرف جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ فرشتے آواز لگاتے ہیں، تمام کے تمام جو مومنین ہیں وہ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کو کیا اجر دیا جائے جو اپنے کام کو پورا کر چکا۔ تمام کے تمام فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، جس مزدور نے اپنے کام کو پورا کر دیا اس کے لیے تو یہی ہونا چاہیے کہ اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میرے فرشتوں تم گواہ رہو، ان میرے بندوں نے جو پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جو پورے رمضان المبارک میں تراویح کی پابندی کی ہے، میں نے اس کے بدلے میں ان کی مغفرت فرما دی اور اپنی رضامندی کو ان کے لیے لکھ دیا۔ میرے بزرگوں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہم تمام کی تمام چیزیں کس لیے کرتے ہیں؟ ہماری نماز اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے ہوتی ہے، ہمارا قربانی کرنا، ہمارا زکوٰۃ ادا کرنا، ہمارا روزہ رکھنا، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عید کے دن ہمارے لیے فیصلہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے اپنی رضامندی تمہارے لیے لکھ دی۔ جب تمام کے تمام لوگ عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آج میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ آج کے تم اس مجمع میں، یعنی عید کا دن جو مجمع ہوتا ہے، مسجد میں جو عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس مجمع میں تم مجھ سے جو سوال کرو گے، اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے، میں تمہیں عطا کروں گا، ضرور عطا کروں گا، اور جو تم دنیا کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ اللہ رب العزت یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آخرت کے بارے میں تم جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھاگنے کی فکر نہ کرے، عید کی نماز کے بعد 5-10 منٹ بیٹھ جائے اور اللہ رب العزت سے اپنے آخرت کے بارے میں سوال کرے۔ آخرت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ عید کا قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہے۔ 50,000 دن نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 دن کے برابر ہے، بلکہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک سال میں 365 دن ہوا کرتے ہیں، اس طریقے سے 365 دن جب 50,000 مرتبہ گزر جائیں گے، اتنا بڑا دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن گرمی ہوگی، قیامت کے دن پیاس ہوگی، قیامت کے دن بھوک ہوگی، قیامت کے دن جو ہے سورج کی تپش ہوگی۔ اس دن میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت سے اس دن کے بارے میں مانگنے کی فکر کرے۔ عید کا دن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو بھی قیامت کے دن کے بارے میں تم سوال کرو گے، جو بھی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو تم دنیا کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بیکار نہیں جاتی۔ اس کی دعا میں 3 باتوں میں سے کوئی بات ہوتی ہے، یا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، اور اگر اس کی مصلحت میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ میں یہ چیزوں سے جب اللہ رب العزت عطا کر دیں گے تو میرا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے جب وہ ایسی چیزیں مانگتا ہے تو یا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو اس
دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت کوئی مصیبت ہوتی ہے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے اس آفت کو دور کر دیتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس دعا کا ذخیرہ آخرت میں کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن بندے کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العزت اس کو یاد دلائیں گے کہ تو نے فلاں دن یہ دعا مانگی تھی، لے وہ دعا تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، لے آج اس کا یہ بدلہ ہے۔ فلاں دن تو نے یہ دعا مانگی تھی، وہ تیری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ سمجھتا تھا تیری دعا قبول نہیں ہوئی، لے آج اس کا یہ بدلہ ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت اسے بدلہ عطا کریں گے، بندہ یہ سوچے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بزرگوں، جو عید کا دن ہے وہ مانگنے کا دن ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی رمضان المبارک کے ختم ہونے میں 2-3 دن باقی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس جو 2-3 دن باقی ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ تمام کے تمام صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، پہلا قدم رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسرا قدم رکھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب تیسرا قدم رکھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ صحابہ بے چین ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، آپ ہر مرتبہ یہ نہیں فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے، اپنے بیان سے فارغ ہوئے، صحابہ کے درمیان جب تشریف فرما ہوا نیچے اتر کر، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آج ایک ایسی بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھا؟ تو فرمایا جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جب ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آپ نے آمین۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صاحبو، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ میرے بزرگوں، بڑا ڈرنے کا مقام ہے۔ ایک تو دعا کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل امین، جو تمام کی تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ ایک تو وہ دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک تھا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرما دیا، تو اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے بڑا ڈرنے کا مقام ہے۔ ابھی جو 2-3 دن باقی ہے ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں خوب رو رو کر اپنے لیے بھی دعائیں مانگے، پوری امت کے لیے دعا مانگے۔ اس وقت امت مسلمہ بڑی کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دہلی میں مسجدوں کو توڑا گیا، گھروں کو توڑا گیا، اسی طریقے سے ممبئی میں جو ہے اذانوں پر پابندی لگائی گئی۔ تو یہ تمام کے تمام حالات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے۔ یہ جو جتنی بھی گھڑیاں ہیں یہ تمام کی تمام گھڑیاں دعاؤں کے قبول ہونے کی گھڑیاں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تمام کے تمام جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں انہیں قید کرو۔ تمام کے تمام فرشتے جاتے ہیں، جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو قید کرتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں میں ڈال دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو تمام کی تمام مسجدیں پھول ہو جایا کرتی ہے، بھر جاتی ہے۔ روزے رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اور بہت سے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رشوت کو چھوڑ دیتے ہیں، چوری کو چھوڑ دیتے ہیں، گالی گلوچ کو چھوڑ دیتے ہیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کو چھوڑ دیتے ہیں، گانے سننے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا جب مہینہ گزرتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے تو تمام کی تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہے۔ چوری کرنا حلال ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا حلال ہو جاتا ہے،
غیبت کرنا حلال ہو جاتا ہے، گانے سننا اور فلمیں دیکھنا حلال ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے تو وہ نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ ہر سال جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے نمازی نکل کر آتے ہیں۔ انسان نے سوچا نہیں ہوتا اتنے نمازی محلے میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، تمام کے تمام نمازی غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، نماز کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری عبادتوں پر جتنا زور نہیں دیا، قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ نماز کا ہے۔ تقریباً 700 مرتبہ ایسا قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ آیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، قوموا للہ قانتین۔ میرے بزرگوں، تمام کی تمام جگہوں پر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ دوسری بھی عبادتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں نماز کو سب سے زیادہ زور دے کر کیوں فرمایا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ اسلام کی جتنی بھی دوسری عبادتیں ہیں وہ نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسلام لانے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، جب التحیات پڑھتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جو کلمہ طیبہ ہے، جو شہادتین ہے، وہ بھی نماز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز کے بعد جس پر زور دیا جاتا ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جب انسان، علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان زکوٰۃ کے اندر جو مفہوم ہے وہ اپنے مال کی ادائیگی کرنا ہے، وہ اپنے مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے اپنے کپڑے کو خریدتا ہے، اپنے سطر چھپانے کے لیے جب کپڑا خریدتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، گویا اس نے جو کپڑے خریدنے کے لیے پیسے دیے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں دیے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے وہ بھی نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔ تیسری کون سی چیز ہے جس پر زور دیا جاتا ہے؟ وہ ہے روزہ۔ روزے میں کون سا مفہوم پایا جاتا ہے؟ ایک تو کھانے پینے سے رکنا اور اپنے بیوی کے قریب جانے سے رک جانا۔ تو اس نماز کے اندر جب بندہ نیت باندھتا ہے تو وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اپنی بیوی کے قریب جانے سے رک جاتا ہے۔ روزے میں تو آسانی تھی کہ چل پھر سکتا تھا، بول سکتا تھا، آرام کر سکتا تھا، سو سکتا تھا، لیکن جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو کھانے پینے سے بھی رکتا ہے، اپنے بیوی کے قریب جانے سے بھی رکتا ہے، اور باتیں کرنے سے رک جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے رک جاتا ہے، اور سونے سے بھی رک جاتا ہے۔ تو روزے کے اندر جو مفہوم پایا جا رہا ہے وہ بھی نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پانچویں عبادت ہے وہ حج ہے۔ حج کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ انسان، اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ دنیا کے کونے کونے سے نکل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اندر بھی یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اللہ رب العزت کے دربار میں جمع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر کون سی عبادت پائی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کی تعریف کرنا۔ جب بندہ نیت باندھتا ہے تو سب سے پہلے پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت۔ یہ جتنی ثنا پڑھتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ کون سی عبادت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جب انسان رکوع میں جاتا ہے پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، جب سجدے میں جاتا ہے پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ بھی نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سی عبادت کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ جب انسان التحیات میں بیٹھتا ہے پڑھتا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ کون سی عبادت پائی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ جب التحیات میں بیٹھتا ہے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ اسلام میں کون سی عبادت پائی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کرنا۔ جب انسان التحیات
اتحیات میں اخیر میں جب بیٹھتا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ گویا اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام نماز کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمیں ٹریننگ عطا فرمائی۔ جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب اس کے والدین اسے چلنا سکھاتے ہیں تو اسے بالکل سیدھی زمین پر لا کر کھڑا کرتے ہیں، اس کے درمیان میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام شیاطین کو قید کر دیا، جتنی رکاوٹیں تھیں نفس کے زور کو کم کر دیا کہ میرے بندے ایک مہینہ تربیت حاصل کر لے، ایک مہینہ ٹریننگ حاصل کر لے۔ جب ایک مہینہ بندہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے 11 مہینے کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینے میں ٹریننگ عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے تلاوت کی ٹریننگ عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے صدقات اور خیرات کی ٹریننگ عطا فرما دی۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اس تربیت پر، اس ٹریننگ پر جم جائے اور اپنے 11 مہینے جس طریقے سے رمضان المبارک گزارا ہے، تلاوت قرآن کریم میں گزارا ہے، روزوں میں گزارا ہے، نمازوں کی پابندی میں گزارا ہے، اس طریقے سے ہم 11 مہینے بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔